بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ یہ لوگ کس بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ یہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ سورۃ النبأ سے 30ویں اور آخری پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبأ کا معنی ہے خبر، اور یہاں خبر سے مراد قیامت کی خبر ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور قرآن کریم نے دیگر مقامات پہ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کا علم ان علوم میں سے ہے کہ جو علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیے ہیں، جن کا علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں، لیکن قیامت کے وقوع کا قطعی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ سورۃ النازعات مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو فرشتے انسان کی روح قبض کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں۔ فرمایا دو طرح کے فرشتے ہیں قبض کے انداز میں۔ ایک وہ ہیں جو نہایت سختی کرتے ہیں، اور قرآن نے دیگر مقام پہ فرمایا کہ وہ مارتے بھی ہیں، انسان کو مارتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو نہایت نرمی سے انسان کی روح قبض کرنے والے ہیں۔ اور روح کے قبض کا جو عالم ہے یہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آخری وقت میں بار بار دعا فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ یہ عالم بڑا سخت ہوتا ہے کسی بھی انسان پہ جو گزرتا ہے، تو ان فرشتوں کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ سورۃ عبس مکی سورت ہے۔ عبس کا معنی ہوتا ہے پیشانی پہ شکنیں ڈالنا، ماتھے پہ تیوری چڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کے ایمان کی تمام ہے کہ شاید یہ مومن ہو جائیں، ان کی ایک بات عارضی طور پہ مان لی۔ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے دین کی بات سنیں گے، لیکن آپ نے ہمیں الگ ٹائم دینا ہے، اور اس وقت کوئی غریب صحابی آپ کی مجلس میں نہ آئے۔ ہاں حضرت نے ایمان کی تمام میں ایسا کرنا قبول کیا، صحابہ کو حقیر سمجھتے ہوئے نہیں۔ تو بڑوں کی مجلس تھی، ایک صحابی آ گیا جو غریب بھی تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ نبینا تھا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون کون بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ جب وہ صحابی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی محسوس ہوئی کہ سرداروں کی موجودگی میں یہ آ گیا۔ آپ کی پیشانی پر شکنیں پریشانی سے ظاہر ہوئی، تو اللہ نے اس منظر کو قرآن بنا دیا۔ فرمایا پیشانی پہ شکنیں ڈالیں اور منہ پھیرا صرف اس بات پہ کہ ایک نبینہ آ گیا۔ آپ کیا جانیں وہ پاکیزگی چاہتا ہے یا نصیحت پکڑنا چاہتا ہے، اور اس کو نصیحت فائدہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جو بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس مجلس کے بعد صحابی فرماتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں وہ نبینہ صحابی آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے اس کو پکڑو
بڑے ادب کے ساتھ اس کو آگے لاؤ، میرے قریب بٹھاؤ کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی ڈانٹ دیا۔ تو اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ صورت تکویر اور انفطار دونوں صورتوں میں وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے سورج کا بے نور ہو جانا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے، اور انفطار کا مطلب ہے ٹوٹنا، آسمان ٹوٹے گا۔ یہ نشانیاں قیامت کی جو اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی۔ صورت مطففین میں اللہ نے مطففین کا ذکر فرمایا اور ان کی تعریف یا وضاحت خود ہی فرما دی۔ فرمایا بربادی ہے مطففین کے لیے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا جب وہ لوگوں سے ماپ کے یا تول کے چیز لیتے ہیں، پوری لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یعنی ماپ اور تول میں جو کمی کرنے والے ہیں، ڈنڈی مارنے والے، انہیں اللہ نے کہا مطففین۔ تو اللہ نے ایک تو بات ان کے بارے میں یہ فرمائی کہ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں۔ ڈنڈی مارنے والا اپنی آخرت کو بھولا ہوتا ہے، وہ دنیا کے مال کے لالچ میں ہے ہر وقت۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کو پتہ نہیں کہ ایسا کرنے والوں کا سخت انجام ہونے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہی تھی کہ وہ ماپ اور تول میں کمی کرتے تھے، اور ان پر اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی سخت عذاب آیا، ان پر آگ کی بارش برسائی گئی جس سے وہ جل کے راکھ ہو گئے۔ صورت انشقاق میں اللہ نے انفطار و تکویر والا مضمون ہی دہرایا ہے، قیامت کی نشانیاں، اور اس کے بعد کے واقعات۔ یہاں ایک بات یہ بھی فرما دی کہ جن کو نامہ ہے اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے وہ بہت خوش ہوں گے، اور جن کو الٹے ہاتھ میں ملیں گے وہ وہاں بربادی پکاریں گے۔ سورت بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کے لیے ایک بڑی حقیقت اور تنبیہ بیان فرمائی۔ فرمایا یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ ظالموں پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ مہلت نہیں دیتا، پھر کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ سورت طارق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ایک ستارے کا ذکر کیا جو خصوصی ستارہ ہے۔ اس کو طارق بھی کہا، اس کو شہاب ثاقب بھی کہا، اس کو شہاب مبین بھی کہا۔ مختلف نام قرآن پاک میں اس ستارے کے آئے۔ جو چوری آسمان کی باتیں سنتے تھے، جن اور شیاطین، یہ ستارہ ان کے پیچھے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کا سورت میں تذکرہ فرمایا، اور یہ نام ہی اس کے نام پر موسوم کر دی گئی۔ پھر سورت الاعلی ہے، فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھو جو اعلی ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اتری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سجدے میں رکھو، یعنی سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی، اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ سورت الغاشیہ مکی سورت ہے۔ غاشیہ کا معنی ڈھانپنے والی، اور یہ قیامت کی صفت ہے۔ اس طرح اس کا وقوع ہوگا جیسے ہر چیز کو ڈھانپ رہی ہے یا ہر چیز پر چھا جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی وقوع قیامت کا ذکر فرمایا۔ سورت الفجر مکی سورت ہے۔ اللہ نے فرمایا فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات کے چھا جانے کی قسم، کیا اس قسم میں عقل مندوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا، اور فرعونیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جس رب نے اتنی بڑی بڑی
اور قوی الجثہ مخلوقات کے ساتھ انکار پر عذاب کا کوڑا برسایا، فرمایا اس رب کی گرفت ان پر بھی آنے والی ہے۔ سورۃ بلد میں اللہ تعالیٰ نے شہر کا ذکر فرمایا، بلد کہتے ہیں شہر کو، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، مکہ شہر کی، اس لیے کہ میرے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اور میں والد اور اولاد کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم نے انسان کو بہت اچھا بنایا۔ یہ مضمون آگے بھی آتا ہے، فرمایا کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی، زبان نہ بنائی، اس کے 2 ہونٹ نہ بنائے، اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے اسے دونوں رستے نہیں دکھائے، ہدایت کا رستہ اور گمراہی کا رستہ۔ یہ مضمون آگے سورۃ اللیل میں بھی آتا ہے اور شمس میں بھی۔ سورۃ شمس میں قسمیں کھائیں، فرمایا سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جو چاند پر غالب آ جاتا ہے، رات کی قسم جو دن پہ غالب آ جاتی ہے، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے کی قسم، ہر جان کی قسم اور اس کو بہتر بنانے کی قسم۔ اتنی قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ پاک نے ہر ایک کو نیکی بھی بتا دی ہے اور بدی بھی بتا دی ہے، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے۔ فرمایا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ تزکیہ نفس کا سب سے اعلیٰ دور ہے کہ اس میں دل اور روحیں پاک ہو جاتی ہیں گناہوں سے۔ اگلی صورت میں بھی اسی طرح قسمیں بیان فرمائی، رات کی قسم جب چھا جاتی ہے، دن کی قسم جب روشن ہو جاتا ہے، ہر مذکر اور مؤنث کی قسم کی قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا تمہاری کوششیں مختلف ہیں، جو نیکی کے لیے کوشش کرے گا ہم اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیں گے، اور جو برائی کے لیے کوشش کرے گا اس کے لیے وہ رستہ آسان ہو جائے۔ رستے اللہ نے دونوں ہی بتا دیے، دونوں ہی سمجھا دیے۔ تو یہ تینوں صورتیں مسلسل اس مضمون کی وضاحت کر رہی ہیں۔ اس مضمون کو ہم تقدیر کا مضمون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تقدیر کا معاملہ کیا ہے؟ تقدیر کا معاملہ یہ ہے کہ اصل اختیار ہر چیز کا اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی کچھ اختیار دیا ہے جس اختیار کی روشنی میں وہ اپنے معاملات انجام دیتے ہیں۔ لہذا اہل اسلام کا تقدیر کے بارے میں نقطہ نظر قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے۔ قدریہ ایک گروہ تھا تقدیر کے منکر، وہ کہتے تھے تقدیر ہے ہی نہیں، جو کچھ کرتا ہے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اور جبریہ کا گروہ یہ کہتا تھا کہ انسان سب کچھ تقدیر کے سامنے محض مجبور ہو کے کرتا ہے، انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر دونوں کے درمیان ہے کہ اللہ نے اپنا اختیار غالب رکھا ہے اور انسان کو بھی کچھ اختیار دیا ہوا ہے۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے، اللہ نے فرمایا ضحیٰ کی قسم، چڑھتے سورج کی قسم، رات کے چھا جانے کی قسم، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ رب آپ پہ ناراض ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول میں کچھ تاخیر ہوئی، تو جب تاخیر ہوتی تھی تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، اس لیے کہ آپ نزول وحی کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ ایک کافر عورت شرارت سے کہنے لگی کہ محمد کا رب اس پہ ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، فرمایا نہیں، نہ رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ پہ وہ ناراض ہوا ہے۔ فرمایا رب نے تو اس وقت نہ چھوڑا جب آپ کو یتیم پیدا کر کے دنیا میں مرتبہ عطا کیا۔ اگلی صورت میں فرمایا
اسی کے ساتھ بعض مفسرین کہتے ہیں دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ اللہ نے پھر سوال کر کے بات سمجھائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کیا جو قریب تھا کہ آپ کی کمر کو توڑ دے؟ اور کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے اس طرح کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، ذکر بلند کر دیا۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ پریشان نہ ہو تنگیوں پر، اس لیے کہ تنگی کے بعد آسانی آیا کرتی ہے۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، اللہ نے قسم کھائی تین کی، تین کہتے انجیر کو، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو بہت پیارا بنایا ہے، فرمایا بنایا اس کو سب سے خوبصورت، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو بہت گھٹیا بھی کر دیا۔ تو ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے ہم نے اس کو بنایا سب سے اچھا۔ اگر یہ اپنے مقصد تخلیق یعنی اللہ کی عبادت کو یاد رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے پھر یہ سب سے اچھا ہے، اگر اس مقصد سے ہٹ جائے پھر یہ سب سے برا ہے۔ اس لیے ایک مقام پہ فرمایا جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہے یا ان سے بھی بدتر ہے۔ سورۃ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ اس دین میں سب سے پہلے وحی ہے، پہلی وحی ہے جو نازل فرمائی گئی، فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور اس وحی میں 2 دفعہ ہے اقرأ۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس دین میں پڑھنے کی اہمیت کتنی ہے۔ جس دین میں اترنے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ یہ ہے کہ پڑھو، یہ دین پڑھنے پڑھانے کا دین ہے، یہ دین علم کا دین ہے، یہ دین جہالت کو دور کرنے والا دین ہے، اس لیے فرمایا پڑھو۔ اس میں پڑھنے کی اہمیت بیان فرمائی۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کیا ہے آپ کیا جانیں، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے تفسیر فتح القدیر میں روایت نقل کی ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی پروردگار پہلی امتوں کے لوگوں کو 1000 سال عمر مل جاتی تھی اور وہ لمبی عمر میں لمبی عبادت کرتے اور اللہ آپ کو راضی کرتے، میری امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کرنے والے ہیں جس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ، اور یہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83.5 سال، اور یہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں آتی بلکہ ہر سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اس لیے فرمایا اس رات کی عبادت بہت بہتر ہے، اور اس کو تلاش کرنا ہے رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں، جن میں سے 4 گزر گئی، ایک باقی ہے کل کی رات۔ اگر گزر گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اگر آنے والی رات ہے تو اللہ ہمیں اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البینہ میں، بینہ کا معنی ہے واضح دلیل، فرمایا کافر اور مشرک اپنے دین کو چھوڑتے نہیں، کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس واضح دلیل نہ آ جائے، تو انہیں فرما دیجئے کہ جو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سناتا ہے اس سے بہتر واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے اس صورت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ نیکوں کا انجام نہایت اچھا ہوگا اور بروں کا انجام نہایت برا ہوگا۔ سورہ زلزال میں اللہ نے زلزلے کا ذکر کیا، یہاں زلزلے سے مراد زمین کا ہلنا ہے،
جب قیامت آئے گی زمین ہلے گی اور اس کے سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ پھر انسان دیکھ کے کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس میں اتنے خزانے کہاں سے آ گئے؟ تو زمین کہے گی کہ یہ رب کا حکم ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ زمین ہلے گی اور اس کے اندر جتنے انسان دفن ہیں وہ سارے باہر آ جائیں گے۔ جب باہر آ جائیں گے تو زمین ان کی خبریں بتائے گی، تو انسان زمین کو کہیں گے تم کیسے بول رہی ہو؟ زمین کہے گی کہ مجھے میرے رب نے بلایا ہے، اس لیے یہ زمین اللہ کا گواہ ہے ہم پر۔ سورت عادیات مکی صورت ہے۔ عادیات کا معنی وہ گھوڑے ہیں جو میدان جہاد میں دوڑتے ہیں۔ فرمایا گھوڑوں کی قسم جو میدان جہاد میں ہانپتے ہیں اور ان کے دوڑنے سے ان کے کھروں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، ان کی قسم۔ صبح کو حملہ کرتے ہیں، اس کی قسم۔ جب بھاگتے ہیں تو غبار اڑتا ہے، اس کی قسم۔ اتنی قسمیں کھا کے اللہ کریم فرماتے ہیں انسان بڑا عجب پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت بڑی شدید ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کے دل میں دو محبتیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک عمر کی محبت اور دوسری مال کی محبت۔ فرمایا یہ دو محبتیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں۔ سورۃ القاریہ مکی صورت ہے۔ اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، اس کا معنی کھٹکھٹانے والی، اس طرح آئے گی جیسے ہر چیز کو کھٹکھٹا کے بجا کے واضح کر دیا۔ فرمایا آپ کیا جانیں وہ کیا ہے۔ اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے، بارش کا موسم ہو، لائٹ جل رہی ہو، یا پرانے زمانوں میں چراغ جلتے تھے، اس کے قریب کیڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں پتنگے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ادموئے ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے۔ فرمایا قیامت والے دن، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے سارے انسانوں کی حالت اس طرح کی ہوگی۔ فرمایا وہاں پہ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائیں گے، جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا ناکام ہو جائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دے، آمین۔ سورت تکاثر مکی صورت ہے۔ تکاثر کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا کثرت کا۔ فلاں نے اتنا مال بنا لیا، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ فلاں کی گاڑی ہو گئی، ہماری بھی ہونی چاہیے۔ فلاں نے پلاٹ بنا لیا، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے سے مال کی کثرت کا مقابلہ، اس کو کہتے ہیں تکاثر۔ قرآن کہتا ہے کرو مقابلہ، لیکن مقابلہ کرو نیکی میں، کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مال کی محبت اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں تم اتنے آگے چلے گئے حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے اور مال کی ہوس ختم نہ ہوئی، انسان مرنے کے قریب آ گئے۔ اور سورہ منافقون کے آخر میں گزرا ہے، پھر جب اس پہ وقت موت آتا ہے کہتا ہے پروردگار تھوڑا سا وقت دے دے کہ میں نیکی کر لوں یا صدقہ خیرات کر لوں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جب کسی انسان کا وقت آ جائے گا آخری، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ تو سورت تکاثر کے بیان کے ساتھ ہی آج کا ہمارا بیان مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو سورۃ العصر سے شروع ہوگی قرآن پاک کے آخر تک۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔